ایک مصروف شہر میں اونچی عمارتوں اور شور بھرے راستوں کے درمیان ایک ہوشیار کوا رہتا تھا جس کا نام کارو تھا۔ دوسرے کو آہے کے برعکس کارو کو چمکدار چیزوں سے خاص دلچسپی تھی، خاص طور پر سکوں سے۔ ایک دن جب وہ ایک پارک میں خوراک کی تلاش میں تھا تو اس نے دیکھا کہ لوگ فوارے میں سکے پھینک رہے ہیں۔ اس نے دلچسپی سے دیکھا کہ کیسے سکے پانی میں چمکنے کے بعد نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ تجسس کے مارے اس نے فوارے میں چونچ ڈالی اور ایک چھوٹا چمکدار سکہ نکال لیا۔ یہ دیکھ کر وہ بے حد خوش ہوا اور سکے کو اپنی خفیہ پناہ گاہ پارک کے قریب ایک پرانے درخت کے سوراخ میں لے گیا۔ آہستہ آہستہ کارو سکہ جمع کرنے میں ماہر ہو گیا۔ جب بھی اسے زمین پر فوارے میں کوئی سکہ نظر آتا وہ اسے اٹھا کر اپنے خزانے میں شامل کر لیتا۔ وہ یہاں تک سیکھ گیا کہ لوگوں کے ہاتھوں میں کنکناتی سکوں کی آواز کو پہچاننا۔ کبھی کبھار وہ ان لوگوں کا پیچھا بھی کرتا جو تازہ خریداری کر چکے ہوتے، اس امید میں کہ وہ کوئی سکہ گرا دیں گے۔ ایک دن پارک میں کھیلتے ہوئے ایک بچے ایتان نے کارو کو سکہ اٹھاتے اور اڑتے دیکھا۔ حیرانی میں اس نے اس کا پیچھا کیا اور جلد ہی درخت کے اس سوراخ تک پہنچ گیا جہاں کارو اپنے سکے چھپا رہا تھا۔ اندر اس نے چمکدار سکوں کا ایک ڈھیر دیکھا اور حیرت سے دنگ رہ گیا۔ ایتان نے فوراً اس نایاب منظر کی تصویر کھینچی اور اسے سوشل میڈیا پر ڈال دیا۔ جلد ہی پیسہ جمع کرنے والے کارو کی کہانی جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگ اس ہوشیار کوے کو دیکھنے کے لیے پارک میں آنے لگے۔ کچھ تو جان بوجھ کر فوارے میں سکے پھینکنے لگے تاکہ کارو انہیں نکال سکے۔ ایک دن ایک صحافی پارک میں آیا اور اس دلچسپ کوے پر ایک نیوز رپورٹ بنائی۔ رپورٹ وائرل ہو گئی اور کارو پورے شہر میں مشہور ہو گیا۔ ایک نیک دل دکاندار نے اس خبر کو دیکھ کر ایک زبردست خیال سوچا۔ اس نے فوارے کے قریب ایک چھوٹا سا عطیہ باکس رکھا جس پر لکھا تھا کارو فنڈ، زخمی پرندوں کی مدد کے لیے۔ کچھ دنوں بعد سب حیران رہ گئے جب انہوں نے دیکھا کہ کارو فوارے سے سکے نکال کر براہ راست عطیہ باکس میں ڈالنے لگا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ سکے جمع ہو کر ایک خاص فنڈ میں تبدیل ہو گئے جس سے زخمی پرندوں کی دیکھ بھال اور ان کے لیے چھوٹے شیلٹرز بنائے جانے لگے۔ یوں کارو پیسہ جمع کرنے والے کوے نے نہ صرف سب کو حیران کر دیا بلکہ نادانستہ طور پر دوسرے پرندوں کے لیے ایک مسیحا بھی بن گیا۔ اس کی کہانی ہمیشہ کے لیے یاد رکھی گئی کہ کبھی کبھی چھوٹے سے عمل سے بھی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔